ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین, آج کل ہماری زندگیاں اس قدر مصروف ہو گئی ہیں کہ اس میں کھانا پکانے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. لوگ اسی طرح کی چیز کھانا اور پکانا دونوں پسند کرتے ہیں جو کہ آسانی سے اور جلد تیار ہو جائے. وقت کی کمی بہت زیادہ ہے نا, اور ہم ویسے سست بھی ہو گئے ہیں. ساری چیزیں جو ہے مل ملا کے یہ معاملہ بن رہا ہوتا ہے, مگر اس جلد بازی میں صحت مند اور غذائیت سے بھرپور کھانا کہیں بہت پیچھے جاتا جا رہا ہے, جس کے اوپر ہمیں سوچنا بھی چاہیے, ہمیں بات بھی کرنی چاہیے. جھٹ پٹ جو تیار ہو جاتا ہے نا, کھانا بنانے والی انڈسٹری نے گزشتہ دہائیوں میں بہت تیزی سے حیرت انگیز طور پر ترقی کی ہے, اور بہت سی کمپنیز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے کھانوں کا ذائقہ گھر جیسا ہوتا ہے. لیکن تحقیق کے مطابق سپر مارکیٹ میں دستیاب ڈبے میں بند کھانے صحت کے اصولوں پر پورے نہیں اترتے. ان کھانوں میں صحت ہوتی ہے, نہ ہی تو غذائیت ہوتی ہے. ماہرین صحت کے مطابق ان پکے پکائے کھانوں میں خطرناک حد تک زیادہ نمک اور شکر کا تناسب ہوتا ہے, جو کہ انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے. اچھا, اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو کھانے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے, غیر معیاری مطلب نقلی رنگ اندرونی طور پر جو ہے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. ٹن پیک کھانوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے بھی خاصے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں اور بیماریاں پھیل سکتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو آلٹرنیٹ ہم قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے فریش فوڈ کو, اس طرح کے جو ٹن پیک پہ کھانے آ رہے ہوتے ہیں, جو سٹورڈ فوڈ ہوتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ کھا رہے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور کیا یہ سیف ہیں یا نہیں ہے؟ فوڈ ایکسپرٹ ڈاکٹر ریاض عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحب, کئی سوالات ہیں, کئی پہلو ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم تو شاید اب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور آسانی بھی ہوتی ہے, چلو باہر سے لے آؤ, صرف یہ کریں گے مائکرو ویو میں ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا, اگر یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. کیا ہم پہلی بات یہ کہ نیم البدل کہہ سکتے ہیں اس کو فریش فوڈ کو؟ نہیں کہہ سکتے. فریش جو ویجیٹیبل, فریش فروٹ یا فریش میٹ, اس کا نیم البدل آپ قرار نہیں دے سکتے. جو اس کے اندر غذائیت ہے وہ آپ کو ٹن پیک میں مل ہی نہیں سکتی نا. یہ پہلی بالکل 100% یہ بات ہے. اور دوسری کلیئر ہو گئی ہے یہ بالکل. اور دوسری بات ہے کہ آپ کا ٹن وہ پراپر لائن ہے کہ نہیں ہے. اس کو دیکھیں, آپ کو جو ویجیٹیبل ہے اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ جا کے جو سے آپ کو اس کو سٹور کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو فروٹ ہے, فروٹ میں ایسیڈک ہوتا ہے, اس کو کم ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد میٹ میں آ جاتے ہیں, میٹ میں پروٹین ہوتے ہیں, اس کے پروٹین کو آپ نے اس کو برقرار رکھنا ہے. اس کا بھی ٹیمپریچر آپ کو جب اس نے آپ نے پیک کرنا ہے, ایک خاص ٹیمپریچر پہ جا کے اس کو پیک کرنا ہے. ان چیزوں کا آپ کو مد نظر رکھنا. یہاں پہ آپ کو فریش ویجیٹیبل ہے, فریش فروٹ ہے, فریش میٹ ہے, گھر لائیں, دھوئیں, اچھے طریقے سے پکائیں, کھائیں پئیں, کم خرچ اور بہترین آپ کو فوڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پریزرو کرتے ہیں فوڈ کو جب, تو ان کے دوران کچھ کیمیکلز بھی استعمال ہوتے ہیں, وہ کیمیکل کتنے ہارمفل ہو سکتے ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیں, ہمارا جو ٹین ہوتا ہے وہ ایک مائلڈ سٹیل ہے جس کو لوہا کہتے ہیں. اب لوہے کو جو ہے ڈائریکٹلی فوڈ کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے نا, وہ تو کنٹامینیٹ کرے گا, اس میں پارٹیکل اس کے اندر چلا جائے گا. اب اس کے اندر ایک لائننگ ہوتی ہے, اس کو ہم بی پی اے کہتے ہیں, بایو فینول اے. اس لائننگ کو جو سے کے ذریعے اس کو جو سے سیپریٹ کیا جاتا ہے فوڈ کو ٹن سے. اگر وہ بایو فینول اے کی لیئر زیادہ ہو جائے, پراپرلی جو سے وہاں پہ اس کا لیکر نہیں ہوا, تو آپ کے فوڈ کو جو ہے نقصان پہنچائے گا. اس کے اندر بایو فینول اے آ جائے گا, بی پی اے آ جائے گا. اگر بی پی اے زیادہ ہوگا تو آپ کو ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کی بیماری ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, بھی آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, ہم کہتے ہیں ویسٹ میں بھی تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے, فلاں ملک میں بھی تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے, ہم ترقی یافتہ ممالک کی مثال دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو چیکس وہاں پر ہیں, کیا پاکستان میں اتنے سخت چیکس رکھے گئے ان چیزوں پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ ابھی پاکستان میں بہت اللہ کا شکر ہے کہ ابھی لوگ اس طرف گئے نہیں ہیں. ہاں, اتنی تعداد اگر ہم کہیں تو 0.5% بھی لوگ نہیں یوز کر رہے, 0.5% بھی لوگ نہیں یوز کر رہے, کیونکہ ہماری اپنی جو ہے نا پاکستان میں جو ہے فوڈس دنیا میں سب سے زیادہ سستا ہے, اور سستا بھی ہے. اور ہمارے ہاں جو سا ایک فیملی سسٹم ہے, ہم گھر میں کھانا پکانے کو ترجیح دیتے ہیں. دوپہر کا کھانا بھی ہو, رات کا کھانا بھی, ہم گھر میں ہی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. جبکہ ویسٹ کے اندر کنسیپٹ ہی نہیں ہے گھر میں کھانے کا. انہوں نے جو سا 90% فوڈ باہر سے لینا ہے, تو وہ اس لحاظ سے ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. ہاں, یہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جیسے ٹورسٹ ہمارے مقامات ہیں, ابھی اس دفعہ کوئی 24 ارب روپیہ وہاں پہ انفلو ہوا ہے. اگر وہاں بھی اس کنسیپٹ کو لے کے جائیں تو وہاں پہ ہماری بہت ساری الائیڈ انڈسٹری وہاں ڈیولپ کر سکتی ہے, لوگوں کو بے شمار روزگار مل سکتا ہے. وہاں پہ یہ پراپرلی کین فوڈ, اس کے علاوہ ایلومینیم فوڈ, کین کے علاوہ آپ ایلومینیم کے اندر بھی پیک کر سکتے ہیں. ایک اور بات وہ بڑی اہم ہے, اگر پراپرلی فوڈ پریزرو نہیں ہوا تو ایک بیکٹیریا ہے, اس کا نام ہے کلوسٹریڈیم
बोटुलिनियम, अच्छा वो एक बोटुलिज्म डिजीज काज करता है जिससे आपको पैरालिसिस हो जाता है, अच्छा। नर्व पैरालिसिस हो जाता है। नहीं, अब ये मेरा सवाल आपसे यही था कि पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर चेक कितना रखा जा रहा है। हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर अगर हम टिन फूड खाना चाह रहे हैं, कैन फूड खाना चाह रहे हैं, तो क्या इतने सख्त मेजरमेंट्स चेक्स रखे गए हैं कि जो गलत खाना होगा या उसके अंदर कोई नक्स होगा तो वो मार्केट में नहीं हमें दस्तयाब होगा? अभी तक तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि हमें ही एहतियात करनी है। अभी हमें एहतियात करनी है। एक तो हमने देखना है कि आपको जो कैन है वो लीकेज ना हो, आपको जो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर फूड ले रहे हैं वो जो सा प्रॉपरली पैक हो। एक और बात है कि आपकी जो एक्सपायरी ये बड़ा काउंट करती है। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अब जो इम्पोर्टर है जी वो कम शेल्फ लाइफ की जो सा चीज़ इंपोर्ट कर लेता है, उस पर 2 साल की एक्सपायरी लिखी हुई है, वो जो सा 1 साल की एक्सपायरी ले आता है, तो उसको तो वहाँ फ़ायदा होगा ना, वहाँ से उसको फूड वो कम प्राइस में मिलेगा, कॉस्ट कम। और ला क्या है कि शेल्फ लाइफ जो सा वो 80% से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और ये भी कोई चेक नहीं है? और ये चेक जो सा इंपोर्ट में होना चाहिए, 80% से जो कम शेल्फ लाइफ है उसको बिल्कुल इजाज़त नहीं। ये आपने एक्सपायरी की बात की है। एक्सपायरी के हवाले से बड़ी एक अहम चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अक्सर ऐसी वीडियोस भी सामने आती हैं, भाईजान ब्रेड वे से एक्सपायरी डेट पुरानी उतारी, अगली ऊपर लगाई, फलानी चीज़ में से फलानी एक्सपायरी उतारी, उसको किसी भी तरह से ये कहा जाए कि 2 नंबरी की जा रही होती है। इसका क्या हाल है? लेकिन कितना डेंजरस है ये, अगर उसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो वो जो खाने वाला है वो कितनी बड़ी डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। इस पे तो 100% बहुत ज़्यादा एक्शन होना चाहिए कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो स्टोर के अंदर होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हम अपने कंट्री के अंदर नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट क्यों लेके आए? जब हम पे कर रहे हैं हमारा जो है ना ज़रा मुबादला बाहर जा रहा है, तो ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में आनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने और ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपने हमें बताई। हमें बहुत ख्याल करना है इन चीज़ों का, और बेहतर यही है कि अल्लाह ताला ने हर नेमत पाकिस्तान में रखी है, तो आप थोड़ी सी खुद भी मेहनत कीजिए और मेहनत करने के बाद फ्रेश फूड खाइए, बच्चों को फ्रेश फूड खिलाइए, बचपन से ही उनको ये आदत ना डाल दें। और जब फ्रेश फूड की बात हो रही है तो किसी खाने का तो जिक्र होना चाहिए, खाने का जिक्र भी होना चाहिए। और मेहनत की बात हो रही है तो मेहनत में कैसी शर्म है, ये साबित कर दिया इस्लामाबाद के मोहम्मद उमर कमाल ने, जो कि लम्स और मैकगिल यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां रखने के बावजूद नाज़रीन सड़क पर बिरयानी लगाते हैं, और उनकी चलती फिरती जो बिरयानी की दुकान है वो काफ़ी मशहूर भी है। अच्छा, आप देखें ना, मोहम्मद उमर कमाल दोपहर के वक्त घर से बिरयानी तैयार करके अपनी गाड़ी पर ब्लू एरिया में रिज़्क़ हलाल कमाने में मसरूफ़ हैं, और शहरी भी चटपटी बिरयानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मरियम मलिक ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार इस्लामाबाद से, आपको वो दिखाते हैं और बिरयानी के हवाले से जानते हैं। होममेड बिरयानी सर, होममेड बिरयानी सर। होममेड बिरयानी खाएं। दोपहर के वक्त इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ये आवाज गूंजती है। ग्राहकों को मुतवज्जा करते ये है मोहम्मद उमर कमाल। सर होममेड बिरयानी सर। ये इनको दें बाबा जी को जी एक बिरयानी। इनकी बिरयानी भी कमाल है और ये खुद भी कमाल के इंसान हैं। सर होममेड बिरयानी सर, सर होममेड बिरयानी सर। मोहम्मद उमर कमाल की तालीमी काबिलियत इतनी कि जानकर हैरानी हो जाए। मोहम्मद उमर कमाल ने यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी, जबकि भाउद्दीन यूनिवर्सिटी से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा में मास्टर्स करने के साथ साथ लम्स और कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से इंटरप्राइज मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है। सर होममेड बिरयानी सर। इतनी डिग्रियां होने के बावजूद सड़क पर खाना फरोख्त, उसकी वजह मोहम्मद उमर कमाल को अच्छी मुलाजमत ना मिलना है। पेशे के एतबार से वो डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं। उमर कमाल घर से बिरयानी बनाकर गाड़ी में लाते हैं और होममेड बिरयानी की सदाएं लगाकर ग्राहकों को मुतवज्जा करते हैं। आई हैड दिस आइडिया कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये अल्लाह ने बताया कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे होंगे वो चावल खाने आ रहे होंगे, क्योंकि मैं सेवर की बैक साइड है, तो एक माइंड सेट के साथ आ रहे हैं, तो मैंने फिर उनको एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड की। मौशी हालात तंग हुए तो मोहम्मद उमर कमाल ने इस कारोबार के बारे में सोचा। मैं यहाँ से जो है अपना मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे जिस तरह मेरी यहाँ की बेहतरीन वो है बिरयानी है, बेहतरीन होममेड बारबेक्यू बेच रहा हूँ। और याद रखिएगा, तरक्की, खुशहाली और सुकून के लिए आपको अपना दोस्त सिर्फ अल्लाह को बनाना पड़ेगा। उमर कमाल की बिरयानी शहरी शौक से खरीदते और खाते हैं। कड़ी धूप में यहाँ पे खड़े होके ये छतरी लेके ये जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हमने इनकी बिरयानी खाई भी है। कमाल साहब की जो है बिरयानी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये अभी मैंने ली है और खाई भी है,
اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس میں جو مسالہ جات ہیں وہ بہت ہی کم ہیں اور یہ گھر کی بنی ہوئی ہے. محمد عمر کمال کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 4 برس سے بے روزگار تھے. ملازمت یا کنسلٹنسی کے لیے کافی تگودو کی. جب کچھ نہ بنا تو بریانی لگانے کا سوچا. کیمرہ مین انیس خواجہ کے ساتھ مریم ملک، 92 نیوز، اسلام آباد. تو یہ رپورٹ کمال کی بریانی، مطلب اس کا نام ہی ہو سکتا ہے کمال صاحب کی کمال کی بریانی. کہ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرنا اس میں انوویشن اگر ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ساری گیم آئیڈیا کی جو ہے. انہوں نے آئیڈیا ان کے پاس ہے. انہوں نے بتایا کہ لوگ جو ہے کس مائنڈ سیٹ سے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میں کیوں نہ چاول ہی کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو میں بریانی ہی کیوں نہ سیل کروں لوگوں کو. بالکل. کیا بات ہے جی، عزم و ہمت کی اگر مثال دی جائے تو پھر کمال صاحب جو ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں. بالکل خیر، ایسے ہی ہے. ہم آگے بڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف گورنمنٹس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کورونا کے خلاف جنگ میں، کہ کسی طرح سے اس پر قابو پھیلایا جائے، عوام میں شعور پیدا کیا جائے. عالمی وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں لاہور ویئرز ماسک مہم بھی ہے جو وہ شروع کر دی گئی ہے، جس کا ایمبیسڈر جو ہے معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کو بنا دیا گیا ہے. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور چیئرمین قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن قاسم علی شاہ نے MOU پر دستخط بھی کر دیے ہیں. ہاں جی، MOU پہ دستخط کر دیے ہیں. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب سے اس مہم کے بارے میں کوشش کریں گے. شاہ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. پہلے تو بڑا خیر کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، آپ بھی اس میں حصہ دار بن گئے ہیں. یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ کمشنر صاحب نے آپ کو اپروچ کیا، آپ نے کمشنر صاحب سے بات کی، اور اس مہم کا مقصد کیا ہے؟ حمزہ بہت بہت شکریہ. بنیادی طور پہ کوئی بھی خیر کا کام، کسی بھی طرح کا خیر کا کام سوسائٹی میں کہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے، اسے گورنمنٹ کر رہی ہو یا پھر کہہ لیجیے پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کر رہا ہو، میری خواہش ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے، میرے ادارے کی کوشش ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. کیونکہ ہمارا جو دین ہے اس میں سب سے بڑا میسج جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ خیر کے کاموں میں معاونت کرنی چاہیے، مددگار بننا چاہیے، سہولت کار بننا چاہیے، آسانی پیدا کرنی چاہیے. تو جب میری اطلاع میں آیا، میرے علم میں آیا کہ کمشنر صاحب اور یہ سارا ہمارا جو لاہور کو کہہ لیجئے لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ایڈمنسٹریشن کے لوگ، یہ اتنی بڑی مہم پہ کام کر رہے ہیں. ابھی میں اس پہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، جان رہا تھا، تو میرے سے رابطہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ MOU سائن کرنا چاہتے ہیں. میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ خیر کے کام میں ہمیں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے، کہ ہم جہاں اتنے اچھے میسج دیتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے، ٹی وی پروگرامز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، وہیں ہم اگر یہ اس کمپین کا حصہ بھی بنے، کیونکہ جان بڑی قیمتی ہے. اور یہ میں نے وہاں بھی میسج دیا کہ جو صراط مستقیم ہے وہ کوئی سیدھا رستہ نہیں ہے. وہ کسی بدی سے بچ جانا، کسی خامی سے بچ جانا، کسی بڑی ٹریجڈی سے بچ جانا، احتیاط کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لینا، دوسروں کو بچا لینا، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. تو آپ کے ماسک لگانے سے اگر سامنے والا بچ جاتا ہے، آپ بچ جاتے ہیں، آپ کے گھر والے سیو ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ایک نیو نارم ہے. دنیا میں نئے نارمز جو ہوتے ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا سمجھا کے بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹیچ کر کے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتہ لگا کہ اس کووڈ نے تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان چھین لی ہے، اور بڑے بڑے قیمتی لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. آپ ایک سال میں دیکھیے کتنی سیلیبریٹیز، کتنے بزرگ، کتنے قابل ایکٹر، اینکرز، اس کے بعد کہہ لیجئے سیاستدان، کیسے کیسے قیمتی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو اگر ہم اس کمپین کا حصہ بنتے ہیں تو بڑی ضرورت ہے اس وقت اویئرنیس دینے کی کہ اگر آپ نے ویکسینیشن لگوائی بھی ہے پھر بھی ماسک پہننا بہت ضروری ہے. آپ کا احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کا فاصلے پہ رہنا، آپ کا سلام کرنے کا انداز بدلنا، آپ کا ہائیجینیکلی بہتر رہنا، کراؤڈ سے بچنا اور ایک مناسب فاصلے سے بات کرنا، یہ بڑا اس وقت سمجھانے کی بالکل شاہ صاحب بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ اثر بھی رکھتی ہے اور موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو. تو اس مہم کے ذریعے کیسے موٹیویٹ کیا جائے گا؟ کیسی ٹیکنیکس یوز کی جائیں گی کہ لوگ جو ہے وہ ماسک پہنیں؟ دیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ تو پہلے کہہ ہی رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، لیکن یہ بڑا اچھا ہے کہ کمشنر صاحب نے کہہ لیجئے پرائیویٹ سیکٹر سے اور مختلف جو زندگی کے اہم لوگ ہیں، اینکرز ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، رائٹرز ہیں، ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا ہے کہ اس کمپین کا حصہ بنے اور لوگوں کو اویئرنیس دیں. تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اس کے ساتھ ساتھ کہہ لیجئے لکھنا، پڑھنا، بولنا، روز تو کسی پلیٹ فارم پہ بات کرنی پڑتی ہے. کل دیکھیے ہم MOU کر رہے ہیں، آج آپ ہمیں 92 پہ بلا رہے ہیں، تو ٹی وی پہ بھی گاہے بگاہے آنا پڑتا ہے. تو ہم اپنے جہاں اتنے میسج دیتے ہیں وہاں اس میسج کو بھی ساتھ سرکولیٹ کریں گے اور اس میسج کی بھی کہہ لیجئے پریچنگ کریں گے
کہ ہمیں ماسک پہننا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے, اور آبزرویشن کی وجہ سے آپ جو چیزیں لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنی زندگیوں پہ ان کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, شاید ہاں ہم نے بھی کبھی ایسا کیا یا ہم بھی ایسے تھے. آپ کی آبزرویشن یہ پوری کرونا کی جو ویو ابھی تک ہے جاری ہے, اس میں کیا رہی؟ ماسک کے حوالے سے لوگوں کا رویہ ہوتا کیا ہے؟ اور آپ نے یقیناً کوئی نہ کوئی ٹیکنیک بنا لی ہوگی کہ جو شخص یہ کہے گا اس کے لیے میرے پاس یہ والا جواب موجود ہے, جو یہ کہے گا اس کو میں اس طرح سے قائل کر سکتا ہوں. اچھا حمزہ, دنیا ساری کرائسس کو نہیں مانتی. دنیا میں چینج مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہے. چینج کو ایکسیپٹ کرنا, چینج کو ماننا, چینج کو قبول کرنا اور چینج کو قبول کرنے کے بعد آگے بڑھنا, یہ بڑا ضروری ہے. تو آپ یاد کیجئے 1.5 سال پہلے جب کووڈ شروع ہوا, کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, تو پہلے منوانا بڑا مشکل تھا. پھر جب مان گئی دنیا تو ایک دم, کیونکہ تبدیلی تھی, بہت بڑی تبدیلی تھی, اس تبدیلی سے بڑی دنیا نے فائدہ بھی اٹھایا. میں آپ سب کی اطلاع میں یہ بھی کروں کہ باوثوق ذرائع سے یہ بھی مجھے پتہ لگا کہ اس 1.5 سال میں بے شمار جو آن لائن بزنس ہیں, کیونکہ فوری طور پہ ای کامرس بلٹ ہوئی, آپ کے بڑے بڑے برانڈ, ڈریس کے برانڈ, کاسمیٹک کے برانڈ, انہوں نے ریکارڈ سیل کی ہیں. یعنی یہ تو ایک رونے کی بیماری پاکستانیوں کو ہمیں پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں, ہم نہیں بتاتے کہ یار کیا بہتری آ رہی ہے. لیکن پاکستان میں ایسے 10 بزنس ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر گرو کیا آپ کا, فارمیسیز گرو کی ہے, میڈیسن گرو کی ہے, آپ کی پراپرٹی بڑی شدید تیزی کے ساتھ گرو کی ہے, بڑی دنیا نے اس سے پیسہ بنایا ہے. آپ دیکھیے, آپ کے پہناوے کے کپڑے, آپ کے کھانے پینے کی چیزیں, ایون کہ آپ کو اطلاع دوں کہ وہ ڈرنکس اور جوس جو ہم پیتے ہیں, میں کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن پھر باوثوق ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی ریکارڈ سیل ہوئی ہیں اس 1.5 سال کے اندر. تو آپ ایک اسپیکٹ ہے کہ اس میں غریب پسا ہے, غریب دیہڑی دار پسا ہے, لیکن دوسری طرف آئیے تو پیسے کی کئی طرح کی ریل پھیل بھی ہوئی ہے. جس نے اس سارے کووڈ کو ایک اپرچونٹی سمجھا, اس کے لیے تو بہت بڑا موقع تھا گرو کرنے کا. لیکن جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ دنیا سے کووڈ ختم ہوگا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ایک نئی دنیا میں آپ انٹر ہو گئے ہیں. ایک کووڈ سے پہلے کی دنیا تھی, ایک کووڈ کے بعد کی دنیا, اور یہ جو بعد کی دنیا ہے, اس میں آگے بڑھنے کے لیے ان سارے کرائسس کو, چیلنج کو اپرچونٹی سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسی. اچھا شاہ صاحب, کچھ ممالک نے نا اپنے شہریوں کو کہا تھا کہ اب آپ لوگوں نے ویکسین لگوا لی تو اب آپ کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ ایسا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جی ہم نے اس وجہ سے ماسک نہیں لگایا کہ ہم نے جو ہے ویکسین اپنے آپ کو کروا لی, اپنے آپ کو ویکسینیٹ ہم نے فلی کروا لی ہے. تو ایسے لوگ جو جواب دیں گے تو پھر آپ ان کو ماسک کے حوالے سے قائل کرنے کے لیے کیا آگے سے آپ جواب دیں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ صرف اور صرف اویئرنیس اور سمجھ کی کمی ہے. آپ اگر ویکسینیشن کو سمجھیں تو ویکسینیشن 4 قسم کی ہوتی ہے, اور جو ویکسینیشن ہم لگاتے ہیں وہ کوئی علاج نہیں ہوتا. ہم ویکسینیشن کو علاج سمجھ رہے ہیں. ویکسینیشن آپ کو بچاتی ہے, محفوظ رکھتی ہے, اور اللہ نہ کرے اگر ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے اور آپ کو کووڈ ہو جاتا ہے تو ابھی تک کا جو ڈیٹا سٹیٹ سارے آئے ہیں, پتہ لگا ہے کہ اس میں جانی نقصان نہیں ہوتا, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اگر جانی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو یہ سائن ہے کہ آپ کا امیون سسٹم اتنا ویک تھا کہ ویکسینیشن لگنے کے باوجود بھی وہ کووڈ اس کو لے ڈوبا, کہیں نہ کہیں آپ کی جان چلی گئی. لیکن جب بھی آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ سیف ہیں. اچھا, یعنی سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی ماسک اس لیے لگانا ہے کہ جراثیم آپ تک نہ آئیں, کیونکہ منہ سے ڈراپلیٹس نکل رہے ہوتے ہیں. یہ جراثیم ڈراپلیٹس کے ذریعے جاتے ہیں. یہ جراثیم جو ہیں وہ آپ کے بات کرتے, کھانستے, پاس ہو کے بات کرنے سے دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. تو جب آپ ماسک لگاتے ہیں تو آپ کے جراثیم آپ تک رہتے ہیں, آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے ماسک خود لگایا اور سامنے والا فرض کیجئے کیریئر ہے تو آپ بچ جاتے ہیں, آپ سیف ہو جاتے ہیں. تو ویکسینیشن آپ کی امیونٹی کو ہیلپ کرتی ہے, یہ کوئی علاج نہیں ہے. یعنی انجیکشن لگوا لیا تو آپ کا علاج ہو گیا ہے. اگر آپ کو کووڈ ہوا ہے تو اس حالت میں تو ویکسینیشن بھی منع کر دی جاتی ہے. لیکن اگر ویکسینیشن ہوئی ہے, امیونٹی آپ کی مضبوط ہے, تو احتیاط کے لیے آپ ماسک لگاتے ہیں تو ماسک لازمی لگانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ باتیں, بڑا خیر کا کام آپ کر رہے ہیں, اور یہ ہم سب کو ہی کرنا چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور آئی ایم فلی ویکسینیٹڈ کہہ کے لوگ ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں, گلے بھی مل لیتے ہیں, بھائی پھر بھی آپ لوگوں نے پھر بھی احتیاط کرنا ہے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ یہ جس طرح شاہ صاحب کریں گے علاج نہیں ہے, ابھی علاج تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں, لیکن یہ ہم ایک احتیاط کر رہے ہیں پہلے کہ ہم اس سے پہلے اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو تیار کر لیں. خیر, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. Stay with us. صبح سویرے پاکستان.